फौज भी मेरी, मुल्क भी मेरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। इमरान खान के बड़े नाक़दीन मौलाना फजलुर रहमान ने पाकिस्तान तरीके इंसाफ को लेकर एक लचक दिखाई थी, जिसकी वजह से दोनों पार्टीज में अब बर्फ पिघलना शुरू हो गई है। यही वजह है कि मौलाना फजलुर रहमान ने अपने हालिया इंटरव्यू में उन किरदारों का नाम बता दिया है जो इमरान खान की हुकूमत को गिराने में पेश थे। नाज़रीन, आप पहले ये वीडियो क्लिप मुलाहिजा फरमाएं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ्द आज अभी से थोड़ी देर में आपसे मिलने आएगा, उनको क्या जवाब देंगे? وہ تو جب آئے گا جو بات کریں گے اس کے بعد پتہ چلے گا کیا جواب دینا ہے. لیکن کل آپ نے ایک بڑی خوبصورت بات کی، آپ سیاست میں بڑی سمارٹ پوزیشنز لینے میں شاید ملکہ رکھتے ہیں. آپ نے کہا کہ ان کے جسموں سے اختلاف نہیں ہے، یہاں سے مسائل ہیں. تو اگر یہ والے مسائل حل ہو جائیں تو پھر تو آپ آگے چل سکتے ہیں. یہ ایک صحافی کے سوال پہ میرے بیان کا حصہ نہیں تھا. ایک صحافی نے سوال کیا کہ کیا اب آپ ان کے ساتھ بیٹھیں گے اپوزیشن میں، یعنی وہ بھی اپوزیشن میں ہوں گے اور آپ بھی. تو میں نے کہا وہ جسموں کا کوئی جھگڑا تو نہیں ہے کہ ہم ایک اپوزیشن سائڈ پہ بیٹھیں گے. مسئلہ تو سوچ کا ہے، دماغ کا ہے. تو وہ فرق اپنی جگہ پر ہے. اگر وہ ختم ہوتا ہے تو ہونے دیں. اگر کس طرح ختم ہوگا، کیسے ہوگا، میرے ذہن میں ابھی کوئی نقطہ نہیں ہے. سیاست میں وہ کہتے ہیں نا، جو ممکنات ہیں اس کے اوپر آپ آپشنز تلاش کرتے ہیں، تو آپ کر سکتے ہیں. آپ یو آر ایکسپرٹ ان دیٹ. وہ ایک ایشو جو ابھی سامنے آئے گا آپ کے سامنے، پاکستان تحریک انصاف والے پرائم منسٹر کا اپنا کینڈیڈیٹ ڈالیں گے، پھر ان کے 92 ممبرز ہیں، اگر وہ بچے رہے ان کے ساتھ سارے توڑ نہ لیے گئے تو یا وہ لیڈر آف دی اپوزیشن بنیں گے. تو مولانا فضل الرحمان ان کو سپورٹ کریں گے پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ میں یا لیڈر آف دی اپوزیشن؟ ہم بالکل بھی اس میں حصہ نہیں لے رہے. نہ مسلم لیگ کی، اگر ہم کرتے پھر ہم مسلم لیگ کو کرتے. لیکن جب ہم ہیں ہی نہیں اس کو ہم تحفظات کے ساتھ شریک ہو رہے ہیں اور ود دا کوشچن ہم اسمبلی میں جا رہے ہیں، جس طرح پہلے بھی ہم گئے. تو اس میں تو خیر ہم نے ووٹ بھی استعمال کیا تھا مسلم لیگ نون کے حق میں، ایک باقاعدہ مشاورت کے ساتھ. جو اب تو مشاورت ہی نہیں ہے، اب تو ہم اکیلے تنہا ہیں نا. کیا ایسی اسمبلی چل پاتی؟ جی، کیا ایسی اسمبلی چل پائے گی جس میں 80 مائنورٹی گورنمنٹ، 80 اراکین والی حکومت چلا رہے ہوگے اور باقیوں کے رحم و کرم پر ہوں گے؟ جس دن پیپلز پارٹی ذرا خفا ہوئی، ادھر دیکھا انہوں نے تو حکومت نیچے. میں تو اس طرح کے حکومت بنانے کی جو حکمت عملی ہے اس کو کوئی کامیاب حکمت عملی نہیں کہہ رہا. لیکن یہ ہے کہ اب اگر انہوں نے فیصلہ کیا ہے تو یہ اس کے اچھے برے کے ذمہ دار وہ خود ہوں گے. آپ کے خیال میں اس دھاندلی کا فائدہ نون لیگ کو ہوا؟ اب بظاہر تو فائدہ ان کو ہوا ہے، لیکن اتنی میں نے کہا نا کہ اتنے ہی مینڈیٹ پچھلی دفعہ تھا نا. یعنی حلف اٹھانے کی دلیل یہی تھی نا ان کی کہ پنجاب میں حلف حکومت بنا رہا ہوں. لاہور والی ان کی سیٹ کے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ یہ افواہ یہی ہے کہ ان کو دی گئی ہے. دی گئی؟ ہاں. تو اگر دی گئی سیٹ ہو تو کیا ان کو لینی چاہیے یا یہ تو بڑا پن دکھانا چاہیے، کہنا کہ ایسی سیٹ نہیں چاہیے؟ یہ فیصلہ تو انہوں نے کرنا ہے. شاید یہ جو حکومت وہ نہیں لے رہے، یہ بھی شاید اس کی اسی وجہ سے ہو. خود نہیں لی اور بھائی کو دے دی، اس کی وجہ یہی ہو سکتی ہے. یعنی یہ امکان ہے. میں کوئی حتمی، آپ پی ڈی ایم کی روئے رواں تھے، آپ نے اکٹھا صدر کیا تھا اس کا روح روان نہیں. آپ اکٹھا کرنے والے تھے پیپلز پارٹی اور جی نون لیگ جی کو. جی جی. اب کیا ہوا؟ دیکھیے، پی ڈی ایم انتخابی اتحاد نہیں تھا. پی ڈی ایم حکومتی اتحاد بھی نہیں تھا، کیونکہ حکومت میں پیپلز پارٹی بھی تھی کہ جو پی ڈی ایم سے نکل چکی تھی. حکومت میں اے این پی بھی تھی کہ جو پی ڈی ایم سے نکل چکی تھی. حکومت میں ایم کیو ایم بھی تھا. حکومت میں باپ، اور وہ تو پی ڈی ایم کا حصہ ہی نہیں تھے. تو یہ حکومتی اتحاد بھی نہیں تھا اور انتخابی اتحاد بھی نہیں تھا. یہ صرف ایک تحریک کے لیے منیمم پوائنٹ کے اوپر ہم چل رہے تھے. اور کچھ ہمارے اختلافات کے باوجود ہم اکٹھے چل رہے تھے، کیونکہ جو اسٹریٹجی تھی، جو حکمت عملی تھی، جس طرح تیار کی گئی، اس اسٹریٹجی سے ہمیں اس وقت اتفاق نہیں تھا. اور یہ ہمارے تمام دوست جانتے ہیں. کوئی ایسا نہیں ہے کہ میں کوئی آج ایسی بات آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جو صرف میرے زبان پہ آئی ہے اور باقی لوگوں کو ان کا علم نہیں ہے. ہمارے تمام اکابرین جتنے بھی سیاسی جماعتوں کے ان اجلاسوں میں بیٹھتے تھے کہ میں عدم اعتماد کے حق میں نہیں تھا جی، لیکن میں نے دوستوں کے لیے کہ وحدت نہ ٹوٹے اپنے اس موقف کے اور رائے کی قربانی دی تھی. اور آپ چاہتے تھے عدم اعتماد نہ کیا جائے؟ جی، میں چاہتا تھا کہ تحریک کی قوت سے ان کو اور عدم اعتماد کون کرنا چاہتا تھا؟ عدم اعتماد کی تحریک پیپلز پارٹی چلا رہی تھی، اور پیپلز پارٹی
کے حوالے سے میں اگر آپ کو صرف اتنی بات کہہ دوں کہ میرے پاس خود جنرل فیض حمید صاحب آئے تھے اور انہوں نے مجھے کہا تھا کہ ود ان دا سسٹم آپ جو کرنا چاہیں ہمیں اس پہ اعتراض نہیں ہوگا، لیکن آؤٹ آف دا سسٹم نہیں۔ تو ود ان دا سسٹم سے مراد تو پھر نو کانفیڈنس ہے اسمبلی کے اندر اسمبلیوں کے اندر، تو میں نے انکار کر دیا تھا جی۔ اور پھر اس کے بعد جب یہ ٹوٹ کر آئے پی ٹی آئی کے لوگ بھی، اور پھر اس کے بعد یہ ایم کیو ایم بھی اور یہ باپ بھی، تو اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ اب ہمارے پاس اکثریت ہے۔ پی ٹی آئی کی جانب سے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو جب ہدف تنقید بنایا جاتا ہے، وہ تو بڑے سخت لفظ کا چناؤ کرتے ہیں عمران، میں ان کے الفاظ تو نہیں دہراتا، لیکن ان کا مدعا یہ ہوتا ہے کہ یہ چوری چھپے خفیہ جا کے مذاکرات کرتے ہیں، رات گئے ملتے ہیں اور بس جو ان کی خوشی ہے اسی میں سارا کچھ کر گزرتے ہیں، بوٹ پالش کا لفظ استعمال کرتے ہیں، کسی کے لیے میں دہراتا نہیں، لیکن کیا اس چیز سے، اس روش سے بدلا جا سکتا ہے بڑی پارٹیوں کو؟ تب تک تو تبدیلی نہیں آئے گی۔ ہاں، اس حمام میں سب ننگے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے کرنا یا ان کی خواہش پر یا سیاستدانوں کو خواہش پر، یہ سلسلے چلتے رہتے ہیں جی۔ بات بنیادی یہ ہے کہ ملاقاتوں سے انکار کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ کوئی انڈیا سے نہیں آئے ہوئے جی، یا کوئی انڈیا کے جرنیل نہیں ہیں، ہمارے ملک کے ہیں، ہمارے محلے کے ہیں، ہمارے شہر کے ہیں، اور ہماری ہی ماحول سے نکل کر وہ کوئی کس مقام پر پہنچتا ہے، کوئی کس وقت کوئی آرمی چیف بن جاتا ہے جی۔ تو اگر ان سے بات کی جاتی ہے، بات میں کوئی کہ بات یہ ہے کہ سوداگیری کے لیے، صرف اس بات کے لیے کہ ہم بس آپ سے کچھ مہربانی کریں جی، اور پھر وہ اپنے شرائط سے مہربانی کرتے ہیں۔ کوئی تو اپنے موقع پر تھوڑا سا ڈٹ کر بھی بات کرے، ان سے کہیں بھی کہ آپ غلط بات کر رہے ہیں۔ سو الحمدللہ ہم نے یہ باتیں کی ہیں، ہمارے اندر یہ قوت ہے۔ باجوہ صاحب سے بھی پوچھ سکتے ہیں، حیدر سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ ہم نے کیا انداز اختیار کیا ان کے ساتھ۔ تو آپ ایک لاسٹ کویسچن بالکل اینڈ پہ آ گئے ہوں، جب آپ پوزیشن لیتے تھے، مذاکرات ان سے یا ملاقات ہوتی تھی، تو آپ کیا پوزیشن اختیار کرتے تھے کہ کیا کرنا چاہیے، کیا ہونا چاہیے؟ آپ اگر انہیں کہے کہ حکومت گرا دیں عمران خان کی، تو یہ تو ظاہر ہے کہ ان کا رول نہیں ہے، اس سے ہٹ کے کیا کہتے تھے؟ نہیں، ان کا رول ہے، کیسے نہیں تھا؟ ان کا رول تھا، ان کا رول تھا، بالکل تھا، کہ حکومت گرا دیتے، ہاں، اور آپ کہتے رہے انہیں، اور ہم اس لیے کہتے رہے کہ انہوں نے جرم کیا تھا نا۔ آپ کا خیال تھا کہ انہوں نے بٹھایا اس لیے گرائے بھی وہی، انہوں نے بنایا تھا نا، بنایا بھی انہوں نے تو گرائے بھی وہی، گرائے بھی انہوں نے، تو پھر اس کا الٹیمیٹ رزلٹ ہوا۔ لیکن سیاستدان آئے، سیاستدانوں نے اقتدار تبدیل کیا، اور میرا خیال یہ ہے کہ وہ جو ہم دیوالی اپن کے کنارے کھڑے تھے اور دنیا ہمیں ڈیفالٹ قرار دیتی تھی، اس سے تو نکالا ہے ملک کو، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے جی۔ کسی لیکن سٹیج پہ، پبلک کو جو ریلیف چاہیے تھی وہ نہیں مل سکی۔ کسی سٹیج پہ کبھی انہوں نے آپ کے سامنے یہ اعتراف کیا کہ ہاں ہم سے یہ مسٹیک ہوئی کہ ہم نے کھڑا کیا تھا؟ میرے خیال میں جو المجالس بالامانہ، جو چیزیں ہم آپس میں طے کرتے ہیں، اس کو اس طرح پبلک کے سامنے بات کرنا، میرے خیال میں یہ شریعت میں بھی جائز نہیں ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب، جے یو اے ایف کے سربراہ، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ آپ تجویز کیا کرتے ہیں مستقبل کا لاہ عمل؟ مستقبل کا لاہ عمل یہ ہے کہ ہم سڑکوں پہ آئیں، ہم احتجاج کریں، اور پرامن احتجاج، قانون اور آئین کے دائرے میں احتجاج ہو، اور اس وقت تک ہم کریں کہ بالآخر یہ طے ہو جائے کہ آئندہ اسٹیبلشمنٹ ملک کی سیاست سے کوئی سروکار نہیں رکھے گی۔ اس احتجاج کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس احتجاج کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ انقلاب آ جائے گا اور حالات بہتر ہو جائیں گے، اور اگر احترام نہ کیا تو پھر اگر ہم صحیح بات کر رہے ہیں اور اس کو بھی کوئی نہیں مان رہا تو پھر کیا نتیجہ نکلے گا؟ پھر ان سے پوچھنا چاہیے نا، ہم سے کیوں پوچھ جا رہا ہے؟ سر آپ نے ابھی انقلاب کا لفظ استعمال کیا ہے، انقلاب کے لیے طاہر القادری صاحب نے بھی یہاں دھرنا دیا، میں انہیں کہتا تھا کہ انقلاب نہیں آئے گا۔ ابھی عمران خان نے جو کچھ کیا اس کے بھی شاید سوچ ہی ہوگی کہ انقلاب آ جائے گا، انقلاب کی بجائے اسٹیبلشمنٹ زیادہ پاورفل پوزیشن میں آ گئی، ڈیموکریسی پیچھے چلی گئی۔ یہ سوال میرا ہے، آپ کا نہیں ہے۔ میں تمام اپنے اکابرین سے ان کے مجلسوں میں یہ سوال کرتا تھا کہ سیاستدانوں، مجھے ذرا اتنا بات تو سمجھا لو نا کہ جنرل ضیاء الحق کے زمانے سے ہم جمہوریت کی تحریک چلا رہے ہیں، جیلوں میں گئے، مارے کھائی ہم نے، پھر اس کے بعد مشرف کا زمانہ آیا، سارے آج اتنی جدوجہد کے بعد آپ لوگ ذرا طے کر لیں کہ اسٹیبلشمنٹ مستحکم ہوئی ہے یا جمہوریت مستحکم ہوئی ہے یا سیاستدان مستحکم ہوا ہے؟ کیوں ہم کمزور ہوئے ہیں؟ یہ سوال اپنے سے کر لو نا کسی دن۔ آپ کے خیال میں کیا وجہ ہے جس سے جمہوریت کمزور ہوئی؟ ہماری کمزوری تھی، سیاستدانوں کی کمزوری ہے کہ وہ اندر سے مصلحتوں کا شکار ہو جاتے ہیں جی، بشمول ہمارے۔ یعنی میں کسی الزام نہیں دے رہا کہ باقی سب وہ تو بڑے کمزور لوگ تھے اور ہم بڑے کوئی تکڑے سیاست کر رہے تھے، یعنی ہم سب کے ایک مشترکہ ذمہ داری ہے کہ ہم نے
جمہوریت کے استحکام کے لیے صرف اقتدار حاصل کرنے کی کوشش تو کی ہے، اور جمہوریت صرف اسی کو کہا ہے کہ مجھے کرسی مل جائے، بس اس کو جمہوریت کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی عوام کے ووٹ، اس کا تقدس، اس کا احترام، مینڈیٹ، کوئی حیثیت نہیں ہے کسی کے نزدیک۔ ناظرین، جیسا کہ آپ نے ویڈیو میں دیکھا کہ مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہمارا دماغ کا فرق ہے، جسموں کا نہیں، اور یہ دوریاں ختم ہو سکتی ہیں۔ ناظرین، مولانا فضل الرحمان کے اس بیان کے بعد پاکستان تحریک انصاف اور JUI میں کافی برف پگھلی، اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان نے جیل سے پیغام بھیجا کہ مولانا فضل الرحمان سے رابطہ کیا جائے۔ عمران خان کے حکم کے بعد پاکستان تحریک انصاف کا وفد سابق اسپیکر اسد کیسر کے صورت میں مولانا فضل الرحمان کے گھر پہنچا۔ ناظرین، جب پاکستان تحریک انصاف کا وفد مولانا فضل الرحمان کے گھر پہنچا تو وہاں مولانا فضل الرحمان کی جانب سے ان کا بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ خیر مقدم کیا گیا۔ ناظرین، اس دوران دونوں پارٹیز میں کافی خوشگوار موڈ میں گفتگو ہوئی اور کافی معاملات طے کیے گئے، اور بعد ازاں جب میڈیا سے بات کی گئی تو دونوں پارٹیز کا یہی موقف تھا کہ جو 8 فروری کو الیکشن ہوا ہے وہ دھاندلی زدہ ہے، اور دونوں پارٹیز نے مل کر اس حوالے سے کوئی جامع حکمت عملی اپنانے کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ دوسری جانب ناظرین، مولانا فضل الرحمان نے اپنے حالیہ انٹرویو میں یہ بھی پیغام دیا کہ ہم سڑکوں پر آئیں گے اور پرامن احتجاج کریں گے۔ ہم احتجاج اس وقت تک کرتے رہیں گے جب تک اسٹیبلشمنٹ ملک کی سیاست سے خود کو الگ نہیں کر لیتی۔ ناظرین، مولانا فضل الرحمان کا تعلق بھی پاکستان کے بڑے بڑے سیاستدانوں میں ہوتا ہے، اور اس وقت مولانا فضل الرحمان کا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مل کر بیٹھنا بہت سی پارٹیوں اور اداروں کے لیے ہضم نہیں ہو رہا۔ بس اب دیکھنا یہ ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف اور JUIF کب تک ایک دوسرے کے ساتھ چلتے ہیں، کیونکہ مولانا فضل الرحمان کا اگر ماضی کا کردار دیکھا جائے تو وہ کافی اچھا نہیں، جبکہ عمران خان ایک اصول پسند انسان ہیں، اور اس بات کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ عمران خان نے حالیہ بیان میں کہا ہے کہ مجھے میرا مینڈیٹ جو عوام نے دیا ہے وہ واپس کیا جائے، بے شک مجھے جیل سے باہر نہ نکالا جائے۔ ناظرین، اس ویڈیو کے حوالے سے آپ اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے دیے گئے کومنٹ باکس میں ضرور کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔